آخری دوران خطاب سے تعلق رکھتا ہے۔ آج جنہیں خطاب پوری کرنی ہے ان کا نام فضیلت الشیخ فخر الاسلام صاحب تربیت اللہ تعالی ہے۔ میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آج کی محفل تزکیہ نفس میں سامعین سامعات کے درمیان قرآن و حدیث کی باتیں پیش کریں۔ فضیلت الشیخ فخر الاسلام صاحب تربیت اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے ماہ محرم کی فضیلت اور اہمیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین کو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع کی وضاحت سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو اس گھر کے اندر تشریف رکھے ہیں جہاں پر درس کا اہتمام کیا گیا ہے، تو اس کی کیا فضیلت اور اہمیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ تو فی الوقت جس گھر کے اندر درس ہو رہا ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی درس ہوتا ہے اللہ کے خصوصی فرشتے جتنے لوگ درس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جتنے مرد حضرات موجود ہوتے ہیں، جتنی خواتین موجود ہوتی ہیں، ان تمام سامعین اور سامعات، ان تمام مرد حضرات اور خواتین کو فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے اور جب یہ درس ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، سینے کے راز سے واقف ہے، وہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے اور وہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس گھر کے اندر لوہروا گھاٹ اور عالم گنج میں مرحوم رضوان صاحب کے دولت قدر پر جو یہ درس کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو متعین کر رکھا ہے۔ جب یہ درس ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں کی جماعت سے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ لوہروا گھاٹ میں مرحوم رضوان صاحب کے دولت قدر پر محفل تزکیے نفس کا پروگرام رکھا گیا تھا اور اس میں اتنے مرد حضرات موجود تھے، اتنی خواتین موجود تھی، اتنے بچے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ بولنا، ہمارا یہ سننا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری بخشائش ہو جائے۔ میرا جب بھی درس ہوتا ہے تو درس سے قبل ضرور میں اس حدیث کو سامعین اور سامعات کے سامنے ضرور پیش کرتا ہوں تاکہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کسی کے ذہن میں ہو اور اس حدیث جو ذہن میں ہو اس درس کی اہمیت اور فضیلت کی مناسبت سے اس حدیث کو یاد رکھتے ہوئے وہ درس کے اندر چلے جائیں اور پھر اس کی بخشائش ہو جائے۔ اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ درس جو ہے 5 منٹ کا رکھا گیا ہو، 10 منٹ کا رکھا گیا ہو، آدھا گھنٹے کا رکھا گیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی درس میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے فلاں فلاں بندے گھر کے اندر تو موجود نہیں تھے، مرحوم رضوان صاحب کے گھر میں موجود تو نہیں تھے، وہ نہیں آ سکے تھے، لیکن اسلامی کمیٹی کے ذمہ داروں نے کیا کیا تھا؟ مائک کا انتظام کیا تھا، ساؤنڈ باکس کا انتظام کیا تھا، جس سے ساؤنڈ باکس کے ذریعے باہر گھروں کے اندر، مائک کے ذریعے گلیوں کے اندر آواز جا رہی تھی اور کچھ لوگ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، آواز ہی کو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کے بھی گناہوں کو معاف کیا۔ اس لیے جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنایا جائے وہاں پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ان عدت الشہور، عدت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعداد کے۔ عدت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعداد کے۔ اور شہور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہینے۔ اور شہور کا واحد کیا ہے؟ شہر۔ شہر کہتے ہیں ایک مہینہ کو،
اور اسی کی جب جمع ہے پلورل تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہور۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت کو سنتے ہوں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہاں پر لفظ شہر کیا ہے؟ واحد استعمال کیا گیا، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں مہینہ، لیکن اردو زبان میں شہر کہتے ہیں، دیہات کے جو بالمقابل اس کو شہر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جو شہر کے معنی مطلب مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شہر کے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے شہر جو قرآن میں ہے وہ شہر کے معنی میں ہے، یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہینے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، عند کے معنی نزدیک، اور اللہ کو آپ جانتے ہیں جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اثنا عشر، اثنا کے معنی 2 اور عشرہ کے معنی 10، اثنا عشرہ کا مطلب کیا ہوا؟ 12۔ مہینے کے تعداد کتنے ہیں؟ 12۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہاں؟ فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ اکبر، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں۔ کب سے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ منہا اربعۃ حرم، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے، اربع کے معنی کتنے ہوتے ہیں؟ 4 کے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرم، حرم کا مطلب حرمت والا مہینہ ہے، باعزت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، توقیر والا مہینہ ہے، اہمیت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں وہ کون سے 4 مہینے؟ آپ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیجئے۔ سورہ فاتحہ میں جو 7 آیات ہیں، 7 آیات کو پڑھیے۔ سورہ بقرہ میں جو 286 آیات ہیں، 286 آیات کو پڑھ لیجئے۔ سورہ آل عمران مکمل پڑھ لیجئے۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے، سورہ نساء کو مکمل پڑھیے۔ سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کو مکمل پڑھیے۔ سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام ہے، اس سورہ کا مطالعہ کیجئے۔ سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کو پڑھ ڈالیے۔ سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال ہے، سورہ انفال کو پڑھ ڈالیے۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کو پڑھ ڈالیے۔ اور سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس ہے، سورہ یونس کا مطالعہ کر لیجئے۔ سورہ یونس کے بعد سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف کا مطالعہ کر ڈالیے۔ الغرض سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک کا مطالعہ کر لیجئے۔ یہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضروری ہے۔ بغیر حدیث کے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پورے قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے فرقے موجود ہیں، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، حزب بندیاں ہیں، اور ہر جماعت خوش ہے، کل حزب
بما لديهم فرحون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ ہر جماعت کے پاس، ہر گروہ کے پاس، ہر تنظیم کے پاس، ہر سوسائٹی کے پاس جو چیزیں ہیں اسی کو لے کر کے اسی میں مست ہے، خوش ہے اس کے اوپر۔ لیکن خوش کس کو ہونا چاہیے؟ اس کو ہونا چاہیے جس کے پاس مکمل قرآن ہو اور جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہو، اور قرآن کو کیسے سمجھے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا حدیث کی روشنی میں۔ اور پھر کیسے ہم سمجھے قرآن و حدیث کو؟ جیسا کہ صحابہ نے سمجھا۔ اگر ہم اس انداز سے سمجھ لیتے ہیں تو ہم جو ہے خوش نصیب جماعت ہے۔ نہیں تو ہم جماعت تو ہوں گے، فرقہ تو ہوں گے، لیکن خوش نصیب جماعت ہم نہیں ہو سکتے۔ تو ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے جسے اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ اہل قرآن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے قرآن کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ بتا دیجئے قرآن کریم سے، قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے جو حرمت والے اس کی بات آ گئی۔ ہم اور آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ کتنی وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، قرآن سے کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت۔ ظہر کی نماز 12 بجے، 12:15 بجے، 12:30 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے پڑھیں گے۔ پورے قرآن سے ڈھونڈ کر کے دکھا دے اس کا وقت۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کب پڑھیں گے، اس کا وقت کب ہے، کتنی رکعت پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز کب پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کب ہے، کس وقت پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے۔ فجر کب پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے، کوئی بتا دے۔ اس کا جواب پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک روزہ رکھنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اس کی تشریح کہاں ہے؟ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے گئے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت، اللہ کے لیے ہے لوگوں کے اوپر حج کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جب اس کی طاقت ہو جائے تو وہاں جائے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو حج تو فرض ہے، حج کا ذکر قرآن کے اندر، لیکن حج کیسے کریں گے اس کی تمام تفصیل کہاں موجود ہے؟ قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اگر چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اب بتائیے کہ ہندوستان کا اگر 1 روپیہ کوئی چوری کر لے تو کیا اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ افغانستان کی روپیے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ سعودی کے درہم کی وجہ سے کاٹا جائے گا؟ یا کویت کے دینار کی وجہ سے کاٹا جائے گا؟ اس کی وضاحت قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے۔ تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا منہا اربعۃ حرم، ان حرمت والے، ان 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، پورے قرآن کے اندر جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے،
تو قرآن کافی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضروری ہے، اور جس طریقے سے قرآن محفوظ رہے گا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ رہیں گی۔ ہاں، قرآن کے بالمقابل کوئی آیت قرآن نہیں لا سکتا، یعنی قرآن میں جس طرح کی آیت ہے اس طریقے کی آیت دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اس کے بالمقابل نہیں لایا جا سکتا، لیکن حدیث گڑھی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا ہوا، فتنہ پیدا ہوا، حدیث گڑھنے والوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، محدثین کی جماعت کو پیدا کیا، اور یہ محدثین کیا کریں گے، چھان پھٹک کرتے رہیں گے قیامت تک۔ اگر کوئی گڑھ گڑھ کر کے حدیث پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ محدث کو پیدا کرے گا، اور وہ محدث کہے گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کے اندر یہ کمی ہے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی۔ تو قرآن بھی محفوظ رہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی محفوظ رہے گی۔ منہا اربعۃ الحرم، یہ 4 مہینے حرمت کے کون کون سے ہیں؟ حدیث کے اندر موجود ہے ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، اور یہ محرم کا مہینہ۔ یہ تینوں مہینے کیا ہیں؟ پے درج، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم۔ اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ رجب۔ چوتھا مہینہ رجب نہیں، رجب۔ چوتھا مہینہ رجب کا، رجب المرجب، چوتھا مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ لڑنا بھڑنا، قتل کرنے کے جو سامان ہوتے ہیں، لڑائی کے جو سامان ہوتے ہیں، اس کو گھروں کے اندر بند کر دیتے تھے، اس 4 مہینے کے اندر لڑتے نہیں۔ لیکن آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا جہاں کہیں پر بھی کوئی بات ہو گئی، اس حرمت والے مہینے کے اندر بھی لاٹھی، بھالا، گراس، پستول، بندوق نکال لیتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، لڑائی، قتال، جھگڑا کرنا ان مہینوں کے اندر جو ہے حرام ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ منہا اربعۃ الحرم، یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ، یہ محرم کا مہینہ بھی ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے، جس کی آج کیا ہے؟ 2 تاریخ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ جب یہ حرمت والے مہینہ آ جائے، منہا اربعۃ الحرم ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جب یہ حرمت والے مہینہ آ جائے تو تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر حرمت والا مہینہ نہیں ہے تو اس حرمت والے مہینہ کے اندر جو ہے بغیر حرمت والے مہینہ کے اندر کیا کریں گے؟ لڑائی، قتال، ایک دوسرے کو ظلم کریں گے، بلکہ بغیر حرمت والے مہینہ کے اندر بھی ظلم سے بچنا چاہیے، اور ان حرمت والے مہینوں کے اندر بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا حرام ہے، لیکن اگر مشرکین، اگر کافرین ہمیں مجبور کریں کہ نہیں انہی مہینہ کے اندر ہم لڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مسلمانوں تم چوڑی پہن کر کے بیٹھ مت جانا، نہیں، بلکہ اگر تم سے وہ لڑائی کرتے ہیں تو تم اس کا جواب اتنا دے سکتے ہو جتنا کہ تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔
وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اس بات کو جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کے ساتھ. قرآن کریم کی جو بھی آیت ہے، قرآن کریم کی جو بھی آیت ہے، اس آیت کا کیا ہے؟ پس منظر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا کہ دیکھو فلاں جگہ چند مشرکین ہوں گے، ان کو تم گرفتار کر کے لانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا اور کہا کہ مدینہ سے نکلنے کے بعد ایک دن اور ایک رات جب گزر جائے، دائیں سے کیوں، ایک دن اور ایک رات جب گزر جائے تب تم کیا کرنا؟ اس خط کو کھولنا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کمانڈر بنایا تھا، ایک دن اور ایک رات گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ اس خط کو کھولا. اس خط کو جب انہوں نے کھولا تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشن دیے ہوتے کہ ایسے جانا، ویسے جانا، ویسے جانا، پھر تمہیں دشمنوں سے ملاقات ہے. چنانچہ جب انہوں نے خط کو کھولا اور گئے تو واقعی میں دیکھا کہ 3 مشرکین سر پٹ دوڑاتے ہوئے اپنے گھوڑے کو بھاگ رہا. لیکن صحابہ کرام کے لیے پریشانی کیا تھی کہ وہ رجب کا آخری دن تھا، رجب کا آخری دن تھا، اور آپ کے سامنے یہ باتیں آئی کہ یہ رجب احترام والا مہینہ ہے. اب وہ سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور اگر سورج غروب ہو جاتا تو حدود حرم میں وہ تینوں مشرکین داخل ہو جاتے، اور حدود حرم میں بھی لڑائی کرنا، قتال کرنا، جھگڑا کرنا حرام ہے. چنانچہ اس کمانڈر نے، اس صحابی نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا اور تیر چلایا. ایک زخمی ہو گیا، دوسرا مر گیا وہیں پہ، اور تیسرا جو ہے سر پٹ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مکہ بھاگ گیا. جو مر گیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا، جو زخمی ہوا تھا صحابہ کرام اسے جو ہے گرفتار کر کے لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مشرک لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ رجب کی آخری تاریخ کی حرمت والا مہینہ تھا، میں نے تو صرف گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، تم نے اسے جو ہے زخمی کیوں کیا، اور یہ کو تم نے مار کیوں دیا؟ تو اس کمانڈر نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی نہ ہے کہ اسے جو ایسے گرفتار کر لیں گے. ارے اس کے پاس بھی اسلحہ تھا، یہ بھی ہم سے جو ہے، میں تیر چلا رہا تھا، یہ بھی تیر چلا رہا تھا. اگر میں نہیں چلاتا تو یہ تو مجھے زخمی کر دیتا، مجبوراً مجھے چلانا پڑا، مجبوراً اس نے جو ہے مجھے قتل کرنے پر، قتال کرنے پر مجبور کیا، اس لیے میں نے دفاع میں ایسا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سمجھو اور تمہارا رب سمجھو. تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور کہا وَاعْلَمُوا، اس بات کو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. یعنی صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف. تو اگر حرمت والے مہینہ کے اندر اگر مجبور کیا جائے تو اتنا جواب دیا جا سکتا ہے. قرآن کریم کی جو 24 آیات ہیں جس پہ ہندوستان میں رہنے والے کافرین اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم کی ان آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے لیکن پس منظر سے ہٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں کہا ہے کہ اگر مشرکین تمہیں قتل کرنے پہ مجبور کریں تو تمہیں جو ہے اس کا جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے وہ تم کو مارتے رہے اور تم جو ہے دیکھتے رہے، ایسا نہیں. بلکہ اگر تمہیں ان حرمت والے مہینہ کے اندر بھی لڑائی کرنے پر، قتال کرنے پر مجبور کریں تو تم اس کا اتنا جواب دے سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ حرمت والے مہینے کون سے. اس میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام کا بھی مہینہ حرمت والا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں اور ان 4 حرمت والوں میں ایک محرم کا مہینہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اس مہینہ کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھتے ہوئے، اس مہینہ کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. کیا آپ نے بیان فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو روزہ رکھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ جب گئے تو مدینہ میں جو یہودی تھے، مدینہ کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کے یہودیوں، اے یہودیوں کی جماعت، آج کی تاریخ میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج ہی کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں فرعون بحر قلزم کے اندر ڈبویا گیا اور حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی تھی، اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دیا تھا. دنیا میں بہت بڑا سفاک ہو سکتا ہے لیکن فرعون بھی بہت بڑا سفاک، فرعون بہت زیادہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے لیکن اسے بحر قلزم کے اندر ڈبو دیا. اگر آج بھی دنیا کے اندر کوئی ظالم ہے تو اس سے ہمیں جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ نمٹا، جس طریقے سے شداد کے ساتھ نمٹا، اگر آج کوئی وقت کا فرعون ہے تو جس طریقے سے فرعون کا حشر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی حشر کے انجام تک پہنچائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندھیر ہے، اندھیر نہیں. تاثیر تو ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے اسے چھوٹ مل جائے 10 سال 15 سال 20 سال، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو اپنے شکنجے میں لیتا. تو یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بحر قلزم کے اندر ڈبویا، جس خوشی میں یہود روزہ رکھا کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو سننے کے بعد بیان فرمایا کہ میں بھی نبی ہوں اور حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور ہم دونوں خوشی میں برابر ہیں، لہذا ہم بھی اس تاریخ میں روزہ رکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ روزہ تو رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرنا اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھ کر کے. تو ہمیں 2 دن روزہ رکھنا ہے، 9ویں محرم الحرام کی تاریخ کو اور 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو. اور اگر ہم ان 2 روزہ کو رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 1 سال کے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ کو مٹا دے. یہ کیا ہے فضیلت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ثابت ہے. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ میں لوگ جو روڈوں کے اوپر ناچتے ہیں، روڈوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھنی ہے اور حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ میں روزہ رکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 ہجری میں اس حدیث کو بیان فرمایا. لیکن آج کا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دن کی فضیلت اور اہمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے. اصل جو فضیلت ہے امت کی ایک بڑی جماعت جانتی ہی نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی فضیلت نہیں ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بیان فرمایا کہ سن 11 ہجری کے اندر اس حدیث کو بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما جا رہے ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہو رہے ہیں؟ سن 61 ہجری کے اندر. یعنی 50 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حدیث کے اوپر عمل کرتے رہے.
یعنی 10ویں محرم الحرام کی تاریخ میں روزہ رکھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب یہ تاریخ آئی، اس تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق نے روزہ رکھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب یہ تاریخ آئی تب انہوں نے روزہ رکھا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب یہ تاریخ آئی تو انہوں نے روزہ رکھا۔ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ تاریخ آئی تو انہوں نے روزہ رکھا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اور اس زمانے میں جتنے بھی صحابہ تھے، جب ان کے زمانے میں یہ تاریخ آئی تو اس تاریخ میں انہوں نے روزہ رکھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن اس وقت بھی جو سنت کے پیروکار تھے انہوں نے اس تاریخ میں روزہ رکھا۔ اور آج بھی جن تک صحیح حدیث پہنچی ہوئی ہے، جو حدیث کے ماننے والے ہیں، وہ اس دن میں خرافات نہیں کرتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس نے روزہ رکھا۔ اس تاریخ میں بہت سارے واقعات پیش آئے، ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور یہ ہونا تھا اس لیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ان قریب آپ کی امت انہیں جو ہے شہید کر ڈالے گا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ مٹی جو میدان کربلا میں جس مٹی پہ جہاں پر شہید ہونے والے تھے، یہ صحیح روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لا کر کے پیش کیے کہ یہی وہ مٹی ہے جس مٹی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صادق آئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ہماری مائیں آج کے ماؤں کی طرح رونے والی نہیں تھی، چیخنے والی نہیں تھی، چلانے والی نہیں تھی۔ اگر آج کے کسی کے گھر میں کسی بچہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھروں سے رونے، چیخنے اور چلانے کی آواز آنے لگتی ہے، لیکن یہ کون ہیں؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے شوہر گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، جب آئے تو جس وقت شوہر ان کے گھر سے نکلے تھے اس وقت بچہ عمیر بیمار تھا، اور اس بچے کا نام عمیر تھا، لیکن شام کے جب وقت آئے تو بچہ انتقال کر چکا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت ام سلیم سے کہ بچہ کیسا ہے؟ تو حضرت ام سلیم نے جواب دیا کہ بچہ سکون سے۔ سمجھیے، اللہ اکبر، جس عورت کا بچہ انتقال کر چکا ہو، لختے جگر جو ہے مر چکا ہو، اور وہ عورت اس قدر حوصلہ سے کام لیتی ہے کہ شوہر کے آنے پر روتی نہیں ہے، چیختی نہیں ہے، چلاتی نہیں ہے، بلکہ کہتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے سکون سے۔ شوہر مطمئن ہو گیا کہ صبح میں طبیعت خراب تھی، ممکن ہے کہ ابھی طبیعت صحیح ہو گئی ہو۔ رات گزر گئی، صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، تب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جس بچے کی مناسبت سے پوچھ رہے تھے وہ تو آپ کے آنے سے قبل اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلیم کے شوہر وہ صحابی رسول سوچ رہے کہ یہ عورت ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، اس نے رات بھر کیسے برداشت کیا؟ چنانچہ وہ صحابی اس واقعہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر دعا دی
اور دعا کی برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی صحابی سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 لڑکے دیے، اور وہ 9 کے 9 وقت کے قاری قرآن تھے، عالم دین تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ تو ہمارے اسلام کی تاریخ کی مائیں جو ہے اپنے بچے کے عام وفات پر بھی نہیں ہوتی تھی، اور شہادت کی تو جو ہے تمنا کیا کرتی تھی۔ اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، اقبال نے کیا کہا تھا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو ساری۔ ہمارے اسلام کی اسلامی تاریخ کی مائیں، آپ حضرت دیناریہ کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ ایک ہی جنگ کے اندر بیٹا شہید کر دیا گیا، باپ شہید کر دیا گیا، شوہر شہید کر دیا گیا، بھائی شہید کر دیا گیا۔ وہ خاتون اپنے دروازے کے اوپر کھڑی رہی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میرا یہ سوال نہیں ہے، اے گھوڑ سوارو، اے شہ سوارو، بتلاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب جواب دیا شہ سواروں نے، گھوڑ سوار ہونے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں، تو وہ عورت کہتی ہے کل مصیبت بعد کا جلل، ہر مصیبت ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت جنگ قادسیہ میں میدان کارزار گرم ہونے سے پہلے ایک عورت اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہے، ان کے پاس 4 بیٹے ہوتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے سپوتو، اے میرے لال، سنو، میں نے تجھے اس وجہ سے دودھ پلایا تھا کہ تاکہ آج تو میدان میں جا اور ایک کے بعد دیگرے جانا اور شہادت سے سرفراز ہو کر کے آنا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لے کر کے آئی ہو، تو میں جواب دوں گی کہ میں فلاں شہید کی ماں ہوں، میں فلاں شہید کی ماں ہوں، میں فلاں شہید کی ماں ہوں، میں فلاں شہید کی ماں ہوں۔ تو ہماری مائیں تمنا کیا کرتی تھی اسلامی تاریخ کی مائیں کہ ہمارے پاس بیٹا ہو، لال ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شہید کو جب قتل کیا جاتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے جتنا کہ چیونٹی کاٹتی ہے، اور خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے ٹھکانے کو جو ہے اسے معاف کر دیتا ہے، اور اسے اس کے ٹھکانے کو جنت کے اندر جو ہے دکھا دیا جاتا ہے، اور جنت کے اندر جو ہے سبز پرندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے، اور پوری جنت میں شہید کو چھٹی ہوتی ہے کہ جہاں چاہے چرے پھرے اڑے، یہ اجازت ہوتی ہے، یہ شہید کا مقام ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ میں شہید ہوئے۔ اگر جو ہے کسی کا کتنی ہی قریبی رشتہ دار نہ ہو، زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک غم منایا جا سکتا ہے؟ 3 دنوں کے بعد، سوائے ایک عورت کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو 4 مہینہ 10 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ آج دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو ہے کتنے 100 سال ہو گئے، لیکن آج حضرت حسین کی شہادت پہ لوگ غم مناتے ہیں اور یہ سمجھتے یہ دین ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر آپ تاریخی اعتبار سے جائیں گے، تاریخ کے اعتبار سے چھان پٹک کریں گے، تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا انہی لوگوں نے جو ہے شہید بھی کیا، اور بعد میں مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے کہ فلاں نے شہید کیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے بلایا تھا انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور یزید رحمہ اللہ کو جو بدنام کیا جاتا ہے، اگر آپ تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھیں گے تو بالکل بری تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہاں پر جو فوجی تھے، جن لوگوں نے کیا، ان تمام لوگوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے مخالف تھے، ان سے پوچھ رہے کہ بتلاؤ تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں، تم نے خط لکھا تھا کہ نہیں، تم نے خط لکھا نہیں تھا کہ نہیں۔ اور وہ تمام کے تمام جنہوں نے خط لکھا تھا وہ وادی غرور میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر کے جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شہید کر دیے گئے۔ جب تاریخی پس منظر میں آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ماحول بالکل سازگار ہے، تو یہاں پر جو کمانڈر تھا، جو گورنر تھا، اس گورنر کو حضرت یزید رحمہ اللہ نے چینج کر دیا، اور وہ گورنر صافہ پہن کر کے 3 آدمی صافہ پہنے ہوئے تھے، صرف آنکھ دکھ رہی تھی، اور کوفیوں نے خط لکھا تھا 16,000، وہ 16,000 کوفی ان 3 فوجی کو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے حضرت حسین ہیں۔ سب لوگ ان کے استقبال میں آ گئے اور کہا کہ حضرت حسین آ گئے، حضرت حسین آ گئے، نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور جب یہ لوگ گورنر ہاؤس پہنچ گئے تو گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد ان تینوں نے صافہ کو اتارا، اور صافہ کو اتارنے کے بعد کہہ رہا ہے وہ تینوں کہ کون ہے حضرت حسین کا نعرہ لگانے والا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ کہا ڈپٹ کر کے 3 آدمی صرف، تو ایسی صورت میں بھیڑ چھٹنی شروع ہو گئی۔ لکھنے والوں نے کتنا لکھا؟ 16,000 خط، گورنر ہاؤس تک پہنچتے ہوئے 3 آدمی، اور ان کے پیچھے حضرت حسین کا نعرہ لگانے والے کتنے تھے؟ 16,000 لوگ تھے۔ اور جب انہوں نے گورنر ہاؤس میں پہنچنے کے بعد صافہ کو کھولا اور پگڑی کو اتارنے کے بعد کہا کہ کون ہے حضرت حسین کا نعرہ لگانے والا، تو دھیرے دھیرے جو بھیڑ چھٹنی شروع ہو گئی۔ شام تک ایک بھی حضرت حسین کا نعرہ لگانے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے اندر بے یار و مددگار تھے، ایک بوڑھی عورت چھپا کر کے رکھی، اور اس بوڑھی عورت کے پاس ایک لڑکا تھا۔ رات کے وقت آیا، اس بچے نے، اسے پتا چل گیا کہ میرے ہی گھر میں حضرت حسین چھپے ہوئے ہیں، تو اپنے ماں سے کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر کے کہتی ہے کہ بتلاؤ میری ماں کہاں چھپا کر کے رکھی ہو۔ ماں ہوتی ہے نرم پڑ گئی، کہا کہ حضرت حسین کو میں چومنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت میرے گھر میں آ گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب حضرت حسین کو دیکھ لیا اپنے گھر کے اندر، رات میں 12 بجے 1 بجے وہ جاسوس جس گھر کے اندر حضرت مسلم بن عقیل تھے، جس گھر کے اندر جو ہے وہاں سے وہ جاسوس نکلا، اس بوڑھی عورت کا بیٹا نکلا، تو ماں نے پوچھا کہاں جا رہے اتنی رات کو؟ کہا کہ بغل ہی میں مسجد علی ہیں جو ان کے چچا نے بنوائی تھی، حضرت علی کے مسجد علی ہیں جس کو حضرت علی نے بنوایا تھا، اسی مسجد میں 2 گانا پڑھنے جا رہا ہوں، شکرانہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں کہ جو ہے میرے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل ہیں۔ اور وہ مسجد نہیں گیا بلکہ گورنر ہاؤس پہنچا، اور گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد مخبری کر دی کہ حضرت مسلم بن عقیل میرے گھر میں چھپا ہوا ہے، اور اس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر مسلم بن عقیل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن وہاں سے حضرت حسین چل چکے ہیں، لہٰذا میرا رخا پہنچا دینا۔ حضرت حسین جب اپنے ہزاروں آدمیوں کے ساتھ چل رہے تھے، راستے میں انہیں خط ملا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو ہے ماحول بالکل آپ کے خلاف ہو چکا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ پھر آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو سمجھایا آپ کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں نے کہا کہ نہیں میں تو چلوں گا، میں تو جاؤں گا، میں انتقام لوں گا، میں بدلہ لوں گا، یہاں تک کہ میدان کرب و بلا میں پہنچے۔ اور وہ 16,000 خط لکھنے والے تمام لوگ جو باغی ہو گئے تھے ان کا نام لے کر کے کہہ رہے تھے کہ فلاں ابن فلاں تم میں ہے کہ نہیں، دیکھو تمہارا خط موجود ہے، فلاں ابن فلاں تم میں موجود ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 پیشکش کی کہ دیکھو نمبر 1 مجھے یزید کے پاس جانے دو، نمبر 2 مجھے مکہ جانے دو، اور نمبر 3 نہیں تو مجھے چھوڑ دو، دنیا میں کہیں چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کے ساتھ بغاوت کی تھی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یزید کے پاس یہ چلے جائیں گے تو میرا تو پورا کچا چٹا کھل جائے گا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔
اس لیے ان لوگوں نے مجبور کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی کرنے پر۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کربلا میں بھیار و مددگار ان کافیوں ان کوفیوں نے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے ان کے باپ کو شہید کیا تھا، جنہوں نے ان کے بھائی کو شہید کیا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ میں اجازت لے رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان کوفیوں کے اوپر جو یقین کر رہے ہو جس نے تمہارے باپ کو شہید کیا، تمہارے بھائی کو شہید کیا، سنو، اگر میں یہ جانتا کہ تمہارے سواری کے نیچے، تمہارے اونٹ کے نیچے یا تمہارے گھوڑے کے نیچے میں اپنی جان دے دوں گا اور تم رک جاتے تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس قدر عزم کر چکے ہو کہ تم اب رک نہیں سکتے، لیکن یہ سن لو کہ میں تمہارے بال کو اور تمہارے داڑھی کے بال کو میں خون میں رگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی جملہ ہے جو انہوں نے حضرت حسین کو مکہ سے کوچ کرتے ہوئے جب مکہ سے جا رہے تھے تب انہوں نے کہا۔ اس طریقے سے وہ گئے اور کس تاریخ میں نکلے؟ 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ میں۔ 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ میں دنیا کے تمام حاجی کہاں جمع ہوتے ہیں؟ میدان منا میں جمع ہوتے ہیں، اور اس تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے نکلنے ہیں؟ مکہ سے نکل کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں اور گئے میدان کربلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صادق آئی۔ بالآخر وہی کوفیوں نے بلایا جو ان کے باپ کو شہید کیا تھا، جو ان کے بھائی کو شہید کیا تھا، اور انہی لوگوں نے بغاوت کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید کر دیے گئے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تمام چیزیں تھوپ رہے ہیں کدھر؟ یزید رحمہ اللہ کے اوپر۔ اگر آپ اس تاریخی پس منظر میں جائیں گے تو بالکل وہ جو ہے بالکل اس سے جو ہے بالکل بری ہیں۔ تو آج امت کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اس لیے اس نے یہ کرنا چاہیے، وہ یہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں خرافات کی چیزیں ہیں۔ اصل دین کیا ہے؟ اس تاریخ میں روزہ رکھنا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تقریباً 52 منٹ ہو رہے ہیں۔ بہترین پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔